بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھیے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھیے۔ آج کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گی، آپ نے مجھے ان کے جواب دینے ہوں گے۔ جی کچھ خاص نہیں، بس عام سی بات میں آپ سے کروں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ ہاں جی، یقیناً الماریاں بھی ہوں گی، کرسی ہے، صوفہ ہے، میز ہے، پلیٹیں، گلاس، کتابیں، کپڑے، تقریباً ضروریات کی سہولیات تمام موجود ہوں گی آپ کے گھر میں۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ لیڈیز تو گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں نا، تو جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ جی بالکل صحیح، مسجد میں جاتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں پھر اب مجھے پاکستان کی چند مشہور اور بڑی مساجد کے نام تو بتائیے۔ شاباش، صحیح کہا آپ نے۔ فیصل مسجد ہے، بادشاہی مسجد ہے، مسجد محبت خان ہے۔ اچھا صحیح، اب مجھے آپ بتائیں گے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، یعنی آپ اپنے شہر کا نام بتائیں گے، کون سے شہر میں آپ رہتے ہیں؟ شاباش، لاہور شہر میں رہتے ہیں، صحیح۔ اچھا جی، چلیں پھر پاکستان کے چند شہروں کے نام ہی بتا دیجئے۔ شاباش، کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، صحیح بتایا آپ نے۔ اچھا جی، اب مجھے بتائیں کہ آپ لڑکا ہیں یا لڑکی؟ شاباش، کچھ سٹوڈنٹس لڑکے ہیں، کچھ سٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، تو لڑکیوں کے نام بھی تو ہوتے ہیں نا، جیسے لائبہ، اریبہ، عبیرہ، عظمیٰ، صحیح، شاباش۔ اسی طرح لڑکوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے احمد، علی، اسد، صحیح۔ اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں گے آپ کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ یقیناً آپ کے سلیبس کی بھی کچھ کتابیں ہوں گی، کچھ آپ کے گھر میں بھی پڑھنے کے لیے کتابیں موجود ہوں گی، صحیح۔ لیکن ایک کتاب ہے جو کہ بہت خاص ہے اور ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ جی قرآن مجید، ہماری اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس سے ہم نے ہدایت حاصل کی۔ جی بچوں، اب دیکھیے کچھ چیزوں کے نام آپ کے سامنے لیے گئے، کچھ چیزیں عام تھیں، کچھ خاص تھیں، صحیح۔ اب انہی چیزوں سے متعلق آج کا سبق ہم شروع کر رہے ہیں۔ جی آج کا سبق ہے اسم۔ جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، مثلاً لڑکا، کتاب، مسجد۔ اچھا جی، اب اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اسم عام یا اسم نکرہ اور دوسری ہے اسم خاص یا اسم معرفہ۔ جی اسم معرفہ کون کون سے ہیں؟ اسلم، جاپان، کراچی، اور اسم نکرہ کون کون سے ہیں؟ لڑکی، گھر، قلم۔ جی اب اسی سے متعلق ہم آج اپنی کتاب، عملی کتاب کھولیں گے۔ یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 38، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 38 پڑھیں گے ہم، آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ جی صحیح، یہاں پہ قواعد میں ہم پڑھ رہے ہیں اسم۔ اسلم آیا، یہ جاپانی گھڑی ہے، کراچی ایک خوبصورت شہر ہے۔ اب اوپر جو 3 جملے میں نے پڑھے، اوپر کے جملوں میں اسلم، جاپانی گھڑی اور کراچی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب اسلم کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے۔ جاپانی گھڑی کیا ہے؟ ایک چیز کا نام ہے۔ اور کراچی کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے۔ جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔
اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کر لیں گے۔ کوئی پوچھے آپ سے اسم کسے کہتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں گے جو لفظ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اب اور ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اسم سے متعلق۔ یہ لڑکا ہے، میں نے کتاب پڑھی، مسجد قریب ہے۔ اب اوپر کے جملوں میں لڑکا، کتاب اور مسجد عام نام ہیں، یعنی کوئی سی بھی مسجد ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے۔ تو عام نام جو ہوتے ہیں انہیں اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جبکہ اسلم آیا، یہ جاپانی گھڑی ہے، کراچی ایک خوبصورت شہر ہے۔ اب ان جملوں میں اسلم، جاپانی گھڑی اور کراچی خاص نام ہیں، انہیں اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم کی اور بھی کئی اقسام ہیں لیکن وہ ہم اگلی کلاسز میں یا اگلی ٹرم میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے اسم کی 2 اقسام کو یاد کر لینا ہے، وہ ہیں اسم عام یا اسم نکرہ اور دوسری ہے اسم خاص یا اسم معرفہ۔ اب اسی سے متعلق ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے صفحہ نمبر 39 پر۔ مشق نمبر 1، دیے گئے جملوں میں سے اسم خاص یعنی اسم معرفہ اور اسم عام یعنی اسم نکرہ الگ کیجئے۔ اسم عام اور اسم خاص یہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، جملہ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہم اسم نکالیں گے۔ یہ بچہ ہے، بچہ اس میں اسم ہے تو اس کو ہم سرکل کر لیں گے۔ اس کے بعد مسجد نبوی، اس کو سرکل کر لیا۔ اس کے بعد اگلا ہے مدینہ، اس کو سرکل کر لیا۔ اس جملے میں قلم ٹوٹ گیا، یہاں پہ اسم کیا ہے؟ قلم ہے، ایک چیز کا نام ہے نا۔ اس کے بعد ٹوپی کھو گئی، اب ٹوپی کیا ہے؟ اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال قومی شاعر ہیں، اس میں علامہ اقبال جو ہیں وہ اسم ہیں۔ اب ہم ان اسم کو یہاں یا یہاں لکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا بچہ جو ہے اسم عام ہے یا اسم خاص۔ اب بچہ کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، اگر یہاں پہ بچے کا نام ہوتا تو وہ اسم خاص بن جاتا، لیکن یہاں صرف بچہ ہے تو بچہ کیا ہے؟ اسم عام، اس کو ہم اسم عام یا اسم نکرہ میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی مسجد نبوی، ایک خاص مسجد ہے۔ اب پوری دنیا میں دیکھیں مسجد نبوی ایک ہی مسجد ہے، اور تو مساجد کے نام مسجد نبوی نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسرا اسم اس جملے میں ہے مدینہ، تو مدینہ بھی مسلمانوں کا مقدس شہر ایک ہی ہے جہاں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، تو یہ بھی اسم خاص ہے، یعنی مسجد نبوی بھی اسم خاص ہے اور مدینہ بھی، تو ہم اس کو یہاں اسم خاص والے کالم میں لکھیں گے، دونوں ہم ادھر ہی لکھیں گے، مسجد نبوی اور مدینہ۔ اس کے بعد اگلا ہے قلم۔ اب قلم کوئی سا بھی قلم ہو سکتا ہے، کوئی خاص نام تو نہیں دیا گیا نا کسی قلم کا، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قلم کیا ہے؟ اسم نکرہ، تو یہاں اس کالم میں ہم قلم لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی ہو سکتی ہے، کوئی خاص ٹوپی تو نہیں ہے نا، کوئی خاص نام کے ساتھ اگر ہم کہتے جناح کیپ ہے یا کراکلی ٹوپی ہے تو پھر وہ خاص ہو جاتی، لیکن یہ تو کوئی بھی ٹوپی ہو سکتی ہے، تو یہاں ہم اس میں لکھیں گے ٹوپی۔ اس کے بعد ہے جی علامہ اقبال۔ اب مجھے بتائیے کیا علامہ اقبال، بہت سے علامہ اقبال ہیں دنیا میں؟ نہیں، ہمارے علامہ اقبال قومی شاعر پاکستان کے، جن کے پاکستان بننے کا تصور انہوں نے دیا تھا، ہمارے قومی شاعر ہیں، تو ایک ہی ہیں، اس کے علاوہ عام یہ نہیں ہے، یہ بہت خاص ہیں ہمارے لیے، اس لیے علامہ اقبال ہم اسم خاص یا اسم نکرہ میں، اسم معرفہ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق آپ نے پڑھ لیا اسم نکرہ اور اسم معرفہ سے متعلق۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے
اور اس کے علاوہ آپ نے اور بھی مجھے بہت سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک لسٹ تیار کر کے رکھیں گے اپنے پاس اپنی رف کاپی میں، اور پھر مجھ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اسم کی تعریف اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔